وہ جہاز نہیں اڑا سکتی، عورت جو ہے وہ فوج میں نہیں جا سکتی، عورت جو ہے وہ پولیس میں نہیں جا سکتی، عورت جو ہے کراٹے نہیں سیکھ سکتی وغیرہ وغیرہ۔ آپ بھی کراٹے سیکھ لیا آپ نے؟ دیکھیں ہمیں تو دوسری بات وہ اتنی ارریلیونٹ خاتون ہے، ہم ان کے اوپر کیا بات کریں؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جی وہ ان سے نہ پوچھے، وہ غریب سے پوچھے، مزدور سے پوچھے کہ مہنگائی کے چکی میں کون پیس رہا ہے۔ ہم ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ، سماویہ طاہر صاحبہ اور پی ٹی آئی کی خواتین لیڈرشپ اس وقت پورے پنجاب کی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جس طرح خیبر پختونخوا کی عوام خان صاحب کے نام پر نکلتی ہے، اسی طرح پنجاب کی بھی نکالیں گی۔ میڈم جی کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویسے تو پنجاب نے کافی حد تک سکور سیٹل کر دیا ہے، اتنی پیشیاں آپ دیکھتے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھیں، آپ کو پی ٹی آئی پنجاب زیادہ نظر آئے گا کے پی کے سے بھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہی کہیں گے کہ پنجاب نکلنا شروع ہو گیا، اور اس میں پنجاب نے جتنی فسطائیت کا مقابلہ کیا اس کے باوجود بھی میں اپنے سارے پنجاب کے لوگوں کو، پی ٹی آئی پنجاب کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز کو، اسٹیک ہولڈرز کو، تنظیم کو اس چیز میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ آپ نے خوف کے بت کو توڑ دیا ہے۔ لیکن ہماری کامیابی اسی دن ہوگی جس دن وزیر اعظم عمران خان صاحب رہا ہو کر ہمارے درمیان ہوں گے، اور یہ فیصلہ ان عدالتوں نے نہیں دینا۔ اچھا، جب سے میم آپ کی رسپانسبلٹی خان صاحب نے لگائی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں، عوام کو بتا سکیں گی کہ کون سے کام، کون سے اقدامات آپ کے دور میں ہو سکے ہیں اور آپ نے ممکن بنائے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر تو خان صاحب کی تصویر اٹھانا، پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھانا ہی منع تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ چھوٹے سٹیپس لے کر، کوئی ریلیز نکال کر، کنونشنز کروا کر، افطار کروا کر، عید ملن کروا کر لوگوں میں خوف کے بت توڑے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب آہستہ آہستہ دوبارہ سے موبلائز ہو رہا ہے۔ بیسیکلی یہی تھا کہ یہاں پر ابھی ہم کچھ اناؤنس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہاں پر ہمارے ورکرز پر ریڈ، ان کے گھر گرفتاریاں، پرچے شروع ہو جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم نے ان کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ یہ ایک نیو نارمل ہے، آپ نے اب خان کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اگر جیل خان صاحب برداشت کر سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کا کوئی بھی کارکن، کوئی بھی لیڈر برداشت۔ ڈٹ جاؤ یا ہٹ جاؤ، کیا میننگز ہیں اس کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جی، خان صاحب نے جن لوگوں کو عہدے دیے ہیں، اس پارٹی نے عزت دی ہے، جو خان صاحب کے ووٹ کے اوپر جو کھمبے اس وقت ہمارے بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر یا سینٹ کے اندر یا پنجاب اسمبلی یا کسی بھی اسمبلی کے اندر، وہ خان صاحب کے نام کا ووٹ لے کر آئے ہیں۔ ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ خان صاحب کی رہائی میں، مجھ سمیت، میں اپنی بھی بات کروں گی، اگر میں کوئی عملی کام نہیں کر سکتی تو ہمیں عہدوں پر رہنے کا، اس پارلیمنٹ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عوام نے ووٹ یا عوام نے ہمیں یہ عزت، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عزت دیا، اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا اعتماد اور کارکنوں کا۔ اگر ہم ان پر پورے نہیں اتر سکتے تو ہمیں ان پر رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ سو یہ نعرہ یہی ہے، یا تو آپ ڈٹ کے خان صاحب کے نظریے، خان صاحب کا جو ہے سوچ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یا پھر اپنے عہدے چھوڑیں۔ اچھا، مریم نواز صاحبہ اکثر یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کے دور میں بڑی مہنگائی تھی، ابھی وہ فرماتی ہیں کہ مہنگائی شکر ہے 0% آ چکی ہے، آپ سمجھتی ہیں 0% آ گئی؟ دیکھیں، میری ایک بات سنیں، غریب مکاؤ کی بات کریں، مہنگائی مکاؤ کی بات نہ کریں، اور دوسری بات وہ اتنی ارریلیونٹ خاتون ہے، ہم ان کے اوپر کیا بات کریں؟ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جی وہ ان سے نہ پوچھے، وہ غریب سے پوچھے، مزدور سے پوچھے کہ مہنگائی کے چکی میں کون پیس رہا ہے، مزدور پیس رہا ہے، ہمارے سے مزدوری چلی گئی، ہمارے بچوں سے روٹی چھینے گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان سے نہ پوچھے، ان کے تو اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہوئی ہے تو چلا لیتے ہوں گے، لیکن ہمارے سے پوچھے جن کے 10 بچے مکان کرائے گئے۔ زبردست، بالکل صحیح بات کی ہے میم۔ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، لیکن بدقسمتی کہ کٹا کٹا کرو گے یا ساڑی طرح اکٹھا کرو گے، آپ نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، لیکن بدقسمتی کے وائس نہیں آئی تھی، باقی آپ کی ساری ویڈیو وائرل تھی۔ بات وہی ہے میڈم، آپ بھی صاحب ثروت ہیں، ڈیفینیٹلی ہم نے تو اکٹھا کٹھا کیا، آپ نے کٹا کٹا کیا ہوگا۔ دیکھیں جی، میں صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ جو اللہ نے توفیق دیا اس کے لحاظ سے قربانی کرنا تھی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں جی بالکل، لیکن جو عوام کے حالات ہیں، آپ نے یہ دیکھا کہ 30% قربانیاں کم ہوئی ہیں کیونکہ لوگوں کی قوت خرید نہیں ہے۔ میں بار بار اسی لیے کہتی ہوں کہ وہ مرد حق کہتا تھا میں تو گزار لوں گا، تم لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گے، تو آپ کے سامنے ہے عوام کا کیا حال ہے۔ ہم تو گزارا کر رہے ہیں، یہی ہم بار بار عوام کو بتاتے ہیں کہ آج ہم اس گرمی میں سڑکوں پر آپ کے حق کے لیے کھڑے ہیں، آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہم تو آرام سے بیٹھ سکتے تھے، لیکن ہم نے جیلیں بھی پاکستان کے لیے، عوام کے لیے کاٹی ہیں، اور ہمیں آج بھی اس پر کوئی رپینٹ نہیں، ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں جنہوں نے کرپشن بچانے کے لیے VIPs جیل کاٹی تھی۔ ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں، ہم اپنے نظریے کے لیے، اپنے یہ جو رول آف لا ہے، جمہوریت ہے، اس کے لیے کھڑے رہیں گے۔
ایک بات یہ بتا دیجئے، بجٹ میں غریب منسٹروں کے لیے، غریب ایم این ایس کے لیے اگر ان کی تنخواہیں بڑھائی ہیں تو پی ٹی آئی والے جو ہے اس پر بڑا شور کر رہے ہیں. تو وزیر خزانہ صاحب سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ان وزیروں کا، ایم این ایس کا، تو آپ بتا دیں. دیکھیں جی، میں تو صرف اتنا یہ کہوں گی کہ افسوس یہ ہے کہ آپ کو اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے بجٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑا. آپ نے تو بڑے آرام سے جنوری سے اپنی تنخواہیں 600% مراد بڑھا دیں، اور سرکاری ملازمین کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں 7% ہمیں تجویز کیا گیا تھا، ہم سوچ رہے ہیں 10% کر دیں. یعنی آپ کون سی حاتم طائی کی قبر پر لات ماریں. میں صرف اتنا کہوں گی کہ عوام کو رول کر اپنی تنخواہیں، اپنی مراد بڑھانے والے، یہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف پیرامیڈیکل سٹاف کو آپ فارغ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف آپ کے ایم پی ایس کی، پارلیمنٹری سیکرٹریز کی اور پنجاب میں تنخواہیں بڑھی ہوتی ہیں. یہاں پر سرکاری ملازمین باہر دھرنا دے رہے ہوتے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز والوں کو آپ فارغ کر رہے ہوتے ہیں، اور اندر آپ کی تنخواہیں 2 لاکھ سے آپ 8-8 لاکھ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر آپ 7% اضافہ کرتے ہیں، اندر آپ 600% اضافہ کرتے ہیں. تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہی وہ لڑائی ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. ایک ملک 2 دستور نہیں چل سکتے. زبردست. اچھا میڈم، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ ایز اے مسلم میل اور فیمیل دونوں سیم ہیں. کہتے ہیں معاشرے میں کہ مرد جو ہوتا ہے وہ ہر مشکل کا مقابلہ کر لیتا ہے اور خاتون جو ہے اس طرح نہیں کر پاتی. لیکن آپ کو ذمہ داری وہ مردوں سے بھی بھر کر دی گئی ہے اور کس مشکل وقت میں دی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مردوں سے بڑھ کر جو ذمہ داری ہے یہ آپ نبھا پائیں گی یا اچھی نبھا رہی ہیں؟ اچھا، میں اس میں صرف اتنا کہوں گی کہ پاکستان میں یہی سوچا گیا تھا کہ خواتین سافٹ ٹارگٹ ہیں، اور اسی لیے پی ٹی آئی کی خواتین کو پہلے ٹارگٹ کیا گیا. بشرا بی بی صاحبہ کو ٹارگٹ کیا گیا وزیر اعظم خان صاحب کو ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے. وہ ان کی طاقت ثابت ہوئی. ڈاکٹر یاسمین ہو گئیں، ہماری باقی خواتین ہو گئیں، علیمہ آپا آپ دیکھ لیں. ان سب کو کیوں جو ہے، یا ہم سب کے اوپر کیوں یہ سارا کچھ کیا گیا؟ اس لیے کہ یہی سمجھا جاتا ہے خواتین سافٹ ٹارگٹ ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، خواتین جو ہے نا وہ صنف نازک نہیں ہے. پاکستانی خواتین نے یہ پروو کیا کہ وہ صنف آہن ہیں. اس لیے خواتین کو کمزور سمجھنا چھوڑ دیں. خواتین اس وقت کھڑی ہیں. ایک پاکستان بچانے جب بنانا تھا تب خواتین کھڑی ہوتی ہیں، اور اس وقت جب پاکستان بچانا ہے نا تب بھی آپ کی خواتین کھڑی ہیں. مجھے چھوڑ دیں، میرے سے زیادہ میں ان خواتین کو سلوٹ پیش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں، ہم تو پی ٹی آئی میں تھے، ایم این اے تھی، پارلیمنٹری سیکرٹری تھی، پی ٹی آئی میں تھی. ایسے گھروں کی خواتین نے قربانیاں دی ہیں، اور صرف ایک اپنے نظریے پر. تو ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ایک دوسری لیڈی یہاں میری پنڈی سے ہیں اور میں نے ان کو ووٹ بھی دیا تھا. اور دوسری پارٹیاں ہوتی ہیں تو ووٹ کے کچھ مل جاتے ہیں، لیکن ابھی تک ووٹ کا ریٹرن بھی نہیں ملا. امید کرتے ہیں کہ مل جائے گا. اور جب ہم پر کوئی مشکل ٹائم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اپنے ایم این اے کو ٹچ کریں گے. ایم این اے صاحب ہم سے زیادہ مشکل اور مصیبت میں ہوتے ہیں. اللہ خیر کرے. جی یہ بتائیں، بیسیکلی جو میں نے میم سے بھی یہ کوشچن کیا، جو غریب منسٹروں، غریب ایم این ایس کی تنخواہ بڑھائی گئی، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ دیکھیں، میں صرف ایک چیز یہاں پہ یاد کروانا چاہوں گی عمران خان صاحب کی حکومت کی، کہ جس وقت خان صاحب حکومت میں تھے اور ان کا جو آخری بجٹ تھا نا، اس بجٹ میں عمران خان صاحب نے الحمدللہ ثم الحمدللہ منسٹرز کی تنخواہیں جو ہے نا ان میں کٹوتی کی تھی، ان کو کاٹا تھا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ پرائیورٹیز اور پریفرنسز تو آپ کی یہیں سے ظاہر ہو جاتی ہیں کہ آپ عوام کے مفاد میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ جو ہیں وہ اس میں کوئی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے لیے مفادات جو ہیں ان کو وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز تو ظاہر ہے نا کہ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے مفادات کے پیچھے سب کچھ کریں. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہوگا تو وہ اس پر آواز اٹھائے گی. اور منسٹروں کی تنخواہیں اس ٹائم بڑھانا کہ جس ٹائم ایک ہوش شربہ جو ہے، مہنگائی جو ہے اس سے پوری آپ کی عوام جو ہے وہ گھری ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ جس وقت لوگوں کو کھڑے ہو کر ان کا احتساب کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم اپنے پیٹ تو بھر رہے ہو، تم اپنی تنخواہیں تو بڑھا رہے ہو، لیکن اس غریب دہاڑی دار مزدور کا کیا کہ جو تم لوگوں کی طرف آس لگائے ہوئے دیکھ رہا ہے، جس نے تمہیں ووٹ دیا ہے، جس کی ووٹ کی بنا پر تم آج جو ہے فارم 47 کی حکومت بنا کے بیٹھے ہو، جعلی حکومت تم نے بنائی ہوئی ہے. تو یہ جواب دہ بیسیکلی ان کو ہیں اور ہونا چاہیے بھی. تو عمران خان تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ عوام کے لیے سوچا ہے، اور انہوں نے جو ان کا آخری بجٹ تھا اس میں بھی انہوں نے عوام کی ہی بات کی تھی. ڈیفینیٹلی. اچھا میڈم، ایک تو یہ بتا دی، جیسے میں نے میڈم سے بھی پوچھا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی پر اس وقت جو مشکلات ہیں وہ بہت زیادہ 9 مئی یا 3 سال سے آپ لوگ گردش میں ہیں اور بہت زیادہ مشکلات ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین لیڈ کر رہی ہے، تو خان صاحب نے کیا سوچ کے خواتین کو یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں دے دی ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات یاد رکھیے کہ ایڈمنسٹریٹر اور آرگنائزر جو ہے وہ ہمیشہ خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور الحمدللہ خواتین سب کو بیلنس کرنا بھی جانتی ہیں، سب کو مینج کرنا بھی جانتی ہیں، کہ بالکل کوئی مشکل نہیں ہے.
आप ये याद रखिए कि ख़वातीन के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ख़वातीन जो है ना, अगर वो एक इंसान को जन्म दे सकती है ना, तो फिर उससे बड़ा मुश्किल काम दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह पाक ने ये फरमाया है कि औरत को ना अल्लाह ताला ने ना बड़ी हिम्मत और बड़ी ताकत दी हुई है। औरत अपनी स्ट्रेंथ के साथ सब कुछ कर सकती है, दुनिया अचीव कर सकती है। एक ज़माना था जब कहा जाता था जी कि जो है ना, औरत जो है वो जहाज़ नहीं उड़ा सकती, औरत जो है वो फ़ौज में नहीं जा सकती, औरत जो है वो पुलिस में नहीं जा सकती, औरत जो है कराटे नहीं सीख सकती, वगैरह आप वगैरह। भी कराटे सीख लिया आपने? देखिए, हमें तो कराटे